بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزہ رکھنے کے سبب انسانی جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اجزاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر کے اندر کیا جاتا ہے، مگر آج کے اس ویڈیو میں دہی کے سبب ہونے والے ہزاروں اموات کے بارے میں بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دہی کھاتے وقت ایسی کون سی غلطی ہے کہ جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس غلطی کے بارے میں ضرور جان لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جانے انجانے میں ایسی غلطی کر لیں اور پھر بعد میں پچھتانا پڑ جائے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ سحری کے وقت کھانا کھانے میں برکت اور فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے دہی کھانے کے فائدے جان لیجیے، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بھی بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا میں پسندیدہ ترین اشیاء میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود آئرن، کیلشیم اور وٹامن انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو یادداشت کا مسئلہ ہے یعنی بولنے کی بیماری رہتی ہے، ان کے لیے بھی دودھ کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور مشروب دونوں کا کام بھی دے سوائے دودھ کے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ جو کہ پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بھی بہت زیادہ پسند فرماتے کیونکہ یہ مردوں میں قوت پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب اکسیر ہے۔ یہ معدے میں جلدی ہضم ہوتا ہے اور بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو قوت فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی شامل کر کے بھی نوش فرما لیتے تھے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتا ہے، گائے کا گوشت بھی دوا ہے۔ ناظرین محترم، دودھ کے بیش بہا فائدے کے سبب دودھ سے بننے والے تمام چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والے دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی پیے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی گئی ہمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کے سبب انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، لہٰذا سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنے والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی کے اندر موجود پروبائیوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پروبائیوٹکس نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجیے کہ پروٹین انسانی اعضاء کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کے نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی بہترین غذا ہے۔ جان لیجیے کہ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے
اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم جسم کے اندر سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جسم کے اندر کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی دہی کو ایک بہترین غذا قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دل کے مسائل پیدا ہونے کے خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پھٹوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والے فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور جو سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطاری تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمنی کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ الغرض دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے، لیکن اس کے فائدے کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد 1 پیالہ یا 2 پیالے دہی کھا لیا اور اس کے بعد فوراً ہی گرما گرم چائے بھی نوش کر لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ تو جان لیجئے کہ اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ اور جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو معدے کی مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرما گرم چائے کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ موت کے منہ میں جانے والی ہے، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، اور اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدے کے بہت سے خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آنتوں اور معدے میں زخم ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا انسان ڈاکٹر سے طرح کے علاج معالجے میں الجھا رہتا ہے۔ لہٰذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیے جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں۔ سحری کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی کہیں ایسا ہرگز مت کریں، یعنی دہی کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرنا یا پھر پھل وغیرہ کھانے کے فوراً بعد دہی کا استعمال کرنا، کیونکہ یہ مضر صحت اور موت کے منہ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا ایسی غلطیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔